بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بیت المقدس کو چونکہ اسلام کے اندر بڑا اعزاز و اکرام حاصل ہے، اسی لیے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بکثرت ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ چنانچہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تحقیق وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی شان و شوکت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ برکت والا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک مسلمان اس متبرک مقام کی حفاظت اور فتح یابی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ لہٰذا احادیث کی روشنی میں مسجد اقصی کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے 3 مسجدوں کے اور کسی مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے، ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد اقصی اور تیسرا میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ایک اعلیٰ سعادت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اپنے گھر میں نماز ایک نماز ہے اور محلہ مسجد کی نماز 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز 25,000 اور بعض روایات کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہیں، اور میری مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 ماہ تک نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیں اور اس رخ نماز پڑھ لیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر سفر اسریٰ یعنی معراج کا تذکرہ سناتے ہوئے فرمایا کہ معراج کی رات میرے پاس براق لایا گیا۔ براق ایک 4 پایا ہے، سفید رنگ کا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور اس کا قد جو ہے اس کا جو قدم ہے وہ حد نگاہ تک تیرتا تھا۔ میں براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا۔ براق کو میں نے اس زنجیر سے باندھا جس سے انبیاء کرام اس کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں گیا اور 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آیا اور جبرائیل امین میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبریل نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ احادیث اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصی میں انبیاء سابقین نے آپ کی مطابعت میں نماز ادا کی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد کہا تھا، اس شہر کے ہم مالک ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر وارث ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہوئی کہ مؤذن قریب سے اذان دے گا، یعنی اس جگہ سے جہاں سے سب سن سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مقام قریب سے بیت المقدس مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی
تفسیر جلالین میں نہایت قدر و منزلت ظاہر کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ اعلیٰ عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے۔ یہی وہ اعلیٰ و برتر مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یوحنا اور زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کا نقشہ دیا گیا تھا، دکھایا بھی گیا تھا۔ روئے زمین کے کل چرند اور پرند کو آپ کے تابع بنایا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں نے قربانیاں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اپنے گہوارہ میں گفتگو فرمائی اور یہاں سے آسمانوں پر اٹھائے گئے، جن کا تذکرہ قرآن و حدیث سے مفصل ہے، ان میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔